خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک ان کے نام سے آمین۔ شکر گزار ہوں اپنے پاسبان کا کہ جن کے وسیلے سے آج پھر مجھے موقع ملا کہ میں کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ابھی جب میں چرچ میں آیا تو میں نے اپنی جیکٹ کو چیک کیا اور میری اینک نہیں تھی اس میں، تو میرے لیے پہننے کو ہوگی بات۔ پھر میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید ادھر کوئی پرانی پڑی ہو، تو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ پھر میں نے علیشا کو پوچھا کہ وہ کدھر ہے، وہ ماکسی گئی، تو میں نے کہا ورنہ اور مجھے میری اینک دے جائے۔ لیکن میں بیٹھا رہا، پھر میں نے سوچا کہ چلو خداوند مدد کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی نظر آنکھیں بند کر کے یا دوسری طرف سے کر کے لوں گا۔ پھر خداوند کے پاک روح نے، میرا ایمان ہے کہ میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ تو سوچ کیوں رہا ہے، جا کے تو ادھر سے نکلے پروسیس سے۔ تو پھر میں لے کے آیا۔ خداوند کا شکر ہے کہ وہ موقع کے اوپر ہی مہیا کرتا ہے اور وزڈم دیتا ہے کہ ہم خداوند کا شکر کریں کہ وہ ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ آمین۔ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے، ہماری زبان کے متعلق، اور کہ ہم کس طرح سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اپنے بولنے میں، گفتگو میں۔ اور کلام میں جو میں نے پڑھا اور سیکھا وہ ہے کہ وی آل اسٹمبل، ہم سب خطا کرتے ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ یہ کلام اتنا زیادہ لمبا نہ ہو، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات ہو، تاکہ ہم خداوند کی باتوں کو اپنے دلوں میں رکھ سکیں۔ ہماری گفتگو کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات ایک مسیحی ہوتے ہوئے سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہماری زندگی اور ایک عام انسان کی زندگی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق بات چیت کرنی ہے، کلام کے مطابق بات چیت کرنی ہے، لیکن دنیاوی لوگ جو ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ بہت سارے ایسے مسلم لوگ بھائی بھی ہیں جن کی گفتگو بہت اچھی بھی ہوتی ہے اور بڑے اخلاق کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مسیحی پاسبان بھی ہیں، وہ صرف لیمن نہیں میری طرح یا چرچ میں خدمت نہیں کرتے یا عہدہ ہی نہیں ان کے پاس ہوتا، بلکہ ان کی خدمت جو ہوتی ہے پاسبانوں کی وہ خداوند کے کلام کو اپنی بیڑوں کو دینا ہوتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی میں نے دیکھا اور مختلف کلچرز میں بھی دیکھا، اور اسپیشلی ہمارا جو کلچر ہے اپنا پاکستان کا، اس میں دیکھا کہ ہمارے جو پاسبان ہیں وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے مکالمات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، which is very wrong۔ یہ خدا کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری رہنمائی میں جو کلام مقدس لکھا گیا ہے، آج کا جو عنوان ہے، اس میں ہماری زبان کے متعلق، میری زبان کے متعلق یعنی گفتگو کرنے کے متعلق بہت ساری جگہوں پر میں حیران ہو گیا تھا یہ دیکھ کر۔ اپنے بزرگ انکل اقبال کی جب میں نے کتاب کو کھولا کہ میں اس میں سے کوئی اپنے لیے حوالہ جات دیکھوں، تو یہ جو حوالہ تھا تنگ کا، یہ ایکچولی میں نے پہلی دفعہ اس کو کھولا تھا تو میرا خیال تھا کہ اس میں مختلف میسیجز لکھے ہوئیں گے، لیکن اس میں سارے حوالہ جات ہے، ٹاپک لکھا ہوا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ حوالہ جات لکھے، اور میں حیران ہو گیا کہ ہمارے بول چال کے اوپر ہی اتنے زیادہ حوالہ جات جو ہیں وہ کلام مقدس میں موجود ہیں ایک مسیحی کے لیے۔ انہی میں سے میں نے 2 کو چنا، یعقوب کے خط میں سے بھی اور امثال کی کتاب میں سے بھی۔ یعقوب
کہتا ہے کہ یعقوب کے مطابق ہم سب خطا کرتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ we all stumble. ہر ایک انسان خطا کرتا ہے، اور ایک اچھا شخص، ایک اچھا مسیحی کبھی خطا نہیں کرتا بشرطے وہ خداوند کے کلام کو دل میں رکھ کر بات کرتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ کلام مقدس کی اگواہی میں، کلام مقدس کی روشنی میں الفاظوں کا چناؤ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا بولنا، میرا بولنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بولنا یعنی بات چیت کرنا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں، جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھے، کسی مجمع میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کسی کلیسیا میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہمارے اندر کی نیچر کو بیان کرتی ہے۔ میرے اندر کیا نیچر ہے، میرے اندر کیا میرے دل میں ہے، میری نیچر کیا ہے، وہ میری گفتگو سے آپ اندازہ کر لیتے ہیں۔ دل کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، اور یقیناً یہ ایک آبزرویشن ہے کہ ہمارے اندر کا یعنی سوچنے کا اور بولنے کا، اندر سے مراد ہے کہ ہمارے سوچنے کا اور بولنے کا ڈسپلن کیسا ہے، اور دوسرے ایریاز کے اندر، دوسرے ایریاز اس کے اندر کون کون سے ہیں۔ مثلا ہمارا بولنا ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی ہمارا چھوٹا معاشرہ، ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، یہاں سے بنیاد ڈالتی ہے ہم اپنے معاشرے میں۔ اس کے بعد ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہماری کلیسیا، اس کے بعد ہمارے بچے ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں، اور پھر ہم کام کاج پر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا بولنا چاہے کسی بھی جگہ پر ہم ہوں بہت اہمیت کا حامل ہے ایک مسیحی ہوتے، ایک خدمت کرنے والے کے لیے، کلام کی خدمت کرنے کے لیے۔ اسپیشلی یہ میرے اپنے دل کی باتیں ہیں جو میرے لیے ہیں، جو میں نے ان دنوں میں سیکھی ہیں اور سیکھ رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ میں ان کو سیکھ جاؤں، کیونکہ ابھی میں ان سے بہت دور ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یقیناً جب ہمارا لہجہ غلط ہو جاتا ہے تو اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، اور خاموشی، اگر ہم کسی کی بات سن کر خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے یا اچھے طریقے سے دیتے ہیں، تو ہماری خاموشی جو زبان سے انگارے اچھالتی ہے، وہ خاموشی بغیر خطا کیے ہوئے مسئلے کو سلجھا دیتی ہے۔ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کسی بھی جگہ پر جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ پراپر طور سے نہیں کرتی۔ ہم ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دوسرے کو غصہ آ جاتا ہے، اور پھر اس سے تکرار شروع ہو جاتی ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں جھگڑے پیدا ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے ہماری زبان کا جھوٹ بولنا، منہ سے جھوٹ بولنا۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کر بولتے ہیں اور یہ خطا کرتے ہیں، تو میرے عزیزو اس سے خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، ماں باپ میں، کلیسیا میں، کاموں پر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بات آہستہ آہستہ یہ باتیں گناہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، نارملی بھی گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی خطا تو نہیں کر رہے بولتے ہوئے، ہم سے خطا تو نہیں ہوئی۔ اور یہ کلام کی بہت ساری
आयात मुख्तलिफ बुक्स में लिखी हुई हैं कि एक मसीही को, एक रास्तबाज को, रास्तबाज तो बहुत दूर की बात है, एक मसीही को किस तरह से गुफ्तगू करनी चाहिए आपस में, सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं, बाहर भी। अगर जुबान को कंट्रोल कर लें तो आप एक मैच्योर इंसान हैं, बहन है, भाई है। जब हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में होगी तो हम एक मैच्योर इंसान हैं। इस तरह से, इस मैच्योरिटी के साथ हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने पूरे जिस्म को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारी जुबान, हमारा बोलना, हमारा किसी के साथ गुफ्तगू करना हमारे कंट्रोल के अंदर होगा तो हमारा पूरा अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल होगा। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ वक्तों में ये तालीम दी गई है कि हम किसी तरह अपने बोलचाल से कौन सी खताओं को कम कर सकते हैं। याकूब ने अपने खत में क्लियर बताया है, गालबन 3 बाब है उसका, जिसमें इन बातों को बताया गया है 3 बाब। और वो कहते हैं कि जुबान बहुत छोटी सी है। इंसान के अंदर, इंसान के मुंह में जुबान बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, और ये बहुत ज़रूरी सबक है, बहुत ज़रूरी लेसन है जो हमें सीखना है। स्पेशली जब हमारी किसी बहस के दौरान में हीटेड एलिमेंट्स के अंदर गुफ्तगू हो रही होती है तो हमें अपने आप को काबू में रखने की ज़रूरत है, यानी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। कभी कभार मेरा अपना बोलना, अपनी टंग को, अपनी टोन को ऊंचा करना, गलत तरीके से दिमाग का पारा ऊपर चढ़ा लेना मेरे अपने इमेज को खराब करता है। ये चीज़ें जो है वो पिछले दिनों से मैं अपने अंदर से गौर कर रहा हूँ कि एक बेहतरी किस तरह से हो सकती है, लेकिन नहीं होती। खुदावंद से दुआ करता हूँ, खुदावंद के पाक रूह से दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुझे तौफीक दे। जो सबसे बड़ी बुराई मेरे अंदर है, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बातें करते कि मैं जब रात को काम करता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, तो मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूँ। ख़ास तौर पर जब मेरा लंबा रूट होता है, एयरपोर्ट का होता है, मैं जाते हुए भी ज़बूर जो मुझे याद होते हैं मैं पढ़ता हूँ, फिर दुआ करता हूँ, फिर जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और जैसे ही कोई बंदा गलत गाड़ी लेके आ गया जिसने गलत कर दी, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली उसी जुबान से गलत अल्फाज निकल जाते हैं। और यही नहीं, फिर मुझे खुदावंद का पाक रूह कहता है ये तूने क्या किया, ये क्या कर रहा था, फिर मैं माफ़ी मांगता। लेकिन ये मेरी आदत अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्पॉन्टान ऐसी बात हो जाती है कि फ़ौरन मुंह से वो गलत अल्फाज जो हैं वो अपने आप निकल जाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। और वो इतने कुछ साफ अल्फाज नहीं होते। लेकिन खुदावंद से मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे इन चीज़ों पर भी कंट्रोल दे, ताकि मैं इन बातों पर खता ना करूं, और जब मैं कलाम को पढ़ूं या दुआ करूं तो वो साफ सुथरी हो और मेरे अल्फाज से वो ज़ाया ना हो जाए। जब मेरा अपना इमेज खराब होगा तो मेरे दूसरों के साथ ताल्लुकात लामहाला खराब होंगे। अजीजों, अपने आप को खुदावंद के सामने रखें, अपनी गुफ्तगू को खुदावंद के सामने रखें। और जब भी हमारा ताल्लुक ऐसा हो कि हम अपने किसी ख़ास मौका पर किसी घर में जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ बातचीत करते हैं, अपने पासबान के साथ बात करते हैं, अपनी कलीसिया में बात करते हैं, कहीं पर भी बात करते हैं, तो हमें
یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جب گفتگو کریں گے تو ہماری گفتگو کیسی ہو۔ انہی باتوں کے پیش نظر یعقوب نے تیسرے باب میں اس کی 9 سے 12 میں فرمایا ہے، بول چال کے متعلق، ہماری گفتگو کے متعلق بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب مثال کا اس میں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، یہ انٹرسٹنگ بات جو تھی کلام میں یہ لکھا ہے یعقوب کے تیسرے خط کی 9ویں اور 12ویں آیت میں کہ اسی سے، یعنی اپنی زبان سے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں۔ بڑی ڈینجرس بات ہے، اور جو مجھے پنچ کرتی ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں میرے سے غلط الفاظ نکلتے ہیں۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں، یعنی غلط الفاظ ان کے لیے بولتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے دعا اور بد دعا نکلتی ہے، اور یعقوب کہتا ہے اے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ بڑی یہ ایک عقل مندی کی بات ہے جو لکھی ہے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی زبان سے خدا کی حمد بھی کریں اور ایک ہی زبان سے، اسی زبان سے ہم دوسروں کا ابیوز بھی کریں۔ بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا پاکستان میں بھی، بہت سی جگہوں پر بھی، کوئی کھیتوں میں، کوئی کسی کے کھیتوں میں، فصلوں میں کوئی جانور آ جائے، کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے، دعا کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ فصل میں کسی اور کا جانور آ گیا، فوراً وہ کام شروع ہو جاتا ہے جو زبان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ####com شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے ہمارے اور خدا کے درمیان جو تعلقات ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، مسیح خداوند جب وہ ابلیس سے آزمائے گئے، انہوں نے 40 دن 40 رات کچھ نہیں کھایا پیا، روزہ رکھا، اور پیے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں فاقہ کیا لکھا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے کہ شیطان ابلیس خداوند کے پاس آیا جب اسی خداوند کو بھوک لگی، تو جو ابلیس اس کو آزمانے کے لیے آیا تو اس نے مختلف ہیرو بہانوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح سے بات چیت کی، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح خداوند نے بڑی نرم دلی کے ساتھ ان باتوں کا کلام میں سے ہی جواب دیا، اور جب ابلیس کا چکر نہیں چل سکا تو خداوند یسوع نے کہا کہ اے ابلیس دور، تو چلا جائے گا۔ یہ مثال ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی کہ تکلیفوں کے باوجود صلیب پر چڑھے ہوئے بھی مسیح خداوند نے باتوں میں خطا نہیں کی، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ایز اے انسان ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا تھا، لیکن مسیح خداوند نے ایگزامپل سیٹ کی۔ مثال 18 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے قابو میں رکھتے ہیں اس کا حل کھاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ اگر ہماری زبان جو ہے وہ خداوند کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اس پر زہریلا پھل لگے گا اور ہم اسی کو کھائیں گے اور اسی کو کھائیں گے۔ اگر خداوند کے کلام کے مطابق ہوگا تو ایک اچھا پھل کھائیں گے بھی اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ میں نے جو انٹرسٹنگ بات بتائی تھی کہ جب میں نے کلام کو پڑھتا تھا تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی تھی، مثال 19 باب 10 باب 19 کی آیت میں
کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں. میں کئی دفعہ پریشان ہو گیا، یہ کلام یہ خطا ہے، اگر کہ اس کو زیادہ پڑھے تو خطا آ جاتی ہے. لیکن پھر خداوند نے سمجھایا کہ نہیں، کلام کا مطلب گفتگو کرنا، آپ کا بول چال ہے کہ آپ جتنا زیادہ بولیں گے وہ اسی سے خطا کرنے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. زیادہ بولنا اس میں خطا کرنے کا چانس بے تحاشا ہو جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ سلیمان کے مطابق وائس مین یعنی عقل مند شخص جانتا ہے کہ اسے کب اپنی گفتگو میں سٹاپ لگانا ہے. کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو وائس مین جو ہوتا ہے، جو عقل مند شخص ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سٹاپ لگائے گا تاکہ بات آگے نہ بڑھے اور بات یہیں پر ختم ہو. ٹو مچ ٹاک لیڈس ٹو سن. گفتگو، بہت زیادہ گفتگو کرنا گناہ کو جنم دے سکتا ہے. صادق کی زبان یعنی گفتگو، بول چال دوسرے سننے والوں کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے. ایوب نبی کی مثال بہت بڑی ہے، جس نے اتنی بڑی مصیبت میں بچے کھو جانے کے بعد، سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی اس کے دوستوں نے، اس کی بیوی نے اس کو اکسایا کہ تو خداوند کے خلاف تکفیر کر، اس کے خلاف باتیں کر اور مر جا. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا کہ کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ ان ساری باتوں میں اس نے خطا نہیں کی. اور اینڈ تک بھی جب آخری چیپٹروں میں بات جاری تھی تو اس میں بھی لکھا ہے کہ اس نے خداوند سے یہی کہا، خداوند نے اس کو کہا کہ تو میرے ساتھ حجت کرے گا، تو اس نے کہا میں کون ہوں جو تیرے ساتھ حجت کروں، بات چیت کروں. اور کوئی ایسی بات بھی ہوئی تو اس نے کہا میں راکھ میں بیٹھ کر توبہ کروں. اور لکھا ہے کہ خداوند نے اس کے سارے مصیبتوں کے بعد اس کو اتنی زیادہ برکت دی، جو پہلے تھا اس سے بھی دگنی تگنی اس کے پاس وہ چیزیں. اس لیے میرے عزیزو، کامل خداوند کے اوپر ہمیشہ بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، اور اس کے سامنے جب ہم نے کلام کی صورت میں بات چیت کرنی ہے تو اسی کلام کی صورت میں بات چیت اپنے سارے بہن بھائیوں، کلیسیا کے ساتھ اور سارے عام روٹین میں لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. امثال کی کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جو میں نے بات سیکھی پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوائن ٹروتھ. امثال کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے الہی سچائی پر ہمارا فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے، ڈیوائن ٹروتھ کے اوپر، کہ ہم اپنی روحانی آنکھوں کو کھلی رکھیں اور زندگی کو یعنی اپنی زندگی کو خدا کی نظر سے دیکھیں. اپنی نظر سے نہ دیکھیں، خدا کی نظر سے دیکھیں کہ خدا ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم کلام کے سے دیکھتے ہیں، اس کی ابدیت کے ساتھ. ان سارے پوائنٹس کو جان کر، سمجھ کر اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ ہمیں گزارنے کا شرف ہونا چاہیے. خاص طور پر ان دنوں میں جب ہم اپنے مسیح خداوند کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت بڑی ایگزامپل سیٹ کی ہوئی ہے. وہ باتوں میں خطا نہیں کرتا تھا، اور وہی اسی کو مسیح کو ہم فالو کرتے ہیں. امثال کی کتاب بک آف پرووربس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خداوند کے وزڈم کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس وزڈم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاور آف دی اسپرٹ، ہولی اسپرٹ کی ضرورت ہے.
जब हम हॉली स्पिरिट के साथ खुदावंद की विजडम को हासिल करेंगे तो हम खुदावंद के हुक्मों को ओबे कर सकेंगे, मान सकेंगे और उसके साथ चल सकेंगे। खुदावंद मुझे, मेरे खानदान को इस कलाम के वसीला से मेरी सारी कलीसिया को बरकत बख्शे। आमीन।